السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام نیوز فیڈ. میں ہوں مرتضیٰ ڈار. آج پروگرام میں ہم بات کریں گے امریکہ میں ہونے والے صدارتی انتخابات کے حوالے سے. 2020 پریزیڈنشل الیکشن جو ہے اس کا آغاز باقاعدہ طور پر ہو چکا ہے. پولنگ کا عمل سٹارٹ ہو چکا ہے. پری پولنگ بھی ہم نے دیکھی, اس کی بھی انفارمیشن منتقل ہے کہ جی پری پولنگ بھی ہو رہی ہے اور ہو چکی ہے. اب باقاعدہ پولنگ کا عمل جو ہے وہ شروع ہو چکا ہے. امریکہ میں جو منصب ہے صدر کی کرسی کا وہ کس کے پاس جائے گا؟ ڈونلڈ ٹرمپ اس پر دوبارہ ہوں گے یا اب جو بائیڈن جو ڈیموکریٹس کے امیدوار ہیں وہ آ کے اس منصب کو سنبھالیں گے؟ صورتحال کس جانب بڑھ رہی ہے؟ امریکی عوام ڈونلڈ ٹرمپ سے کتنی خوش ہے, کتنی ناخوش ہے؟ جو بائیڈن پرانے پولیٹیشین ہیں, 1970 سے غالباً جو ہے وہ سیاست کر رہے ہیں اور ایک اچھی گرپ رکھتے ہیں. ڈونلڈ ٹرمپ کو لے کر بہت ساری آراء سامنے آ رہی ہیں. بہت سارے لوگ ڈونلڈ ٹرمپ کو ناپسند کرتے ہیں, لیکن وہیں پہ بہت سارے ایسے لوگ بھی چھپے بیٹھے ہیں جو ڈونلڈ ٹرمپ کو شاید پبلکلی اتنا زیادہ پسند نہیں کرتے, لیکن ان کی پالیسیز اور انہوں نے جو ڈیولپمنٹس ابھی تک کی ہیں اس کو لے کر کافی ان سے خوش دکھائی دیتے ہیں. انٹرنیشنل سارا جو منظرنامہ ہے وہ کیا ہوگا؟ جو ڈپلومیٹک فرنٹ ہے امریکہ کا وہ کیا ہوگا؟ پاکستان سے تعلقات کیسے ہوں گے؟ کون سی گورنمنٹ زیادہ اچھے تعلقات استوار رکھنے کی جو ہے وہ مجاز ہو سکتی ہے؟ ان ساری چیزوں پر بات کریں گے. اس حوالے سے میں تو آج بہت ہی سینئر لوگوں نے پروگرام میں جوائن کیا ہے. میرے ساتھ پروگرام میں موجود ہیں عادل نجم صاحب, یہ میں جوائن کریں بوسٹن سے, اور ان کے ساتھ فیض رحمان سے میں جوائن کریں واشنگٹن ڈی سی سے. گفتگو کا آغاز آپ سے کروں گا عادل نجم صاحب. سر ویلکم ٹو دا شو. فرسٹ آف آل سوال میرا آپ سے سر پہلا یہ ہے, اور بڑا ہی ایک عام بندے والا سوال ہے, کیونکہ یہاں پہ پاکستان میں جو ہمارے لوگ دیکھ رہے ہیں وہ اس کو آسان لفظوں میں جاننا چاہتے ہیں. یہ بتائیے کہ کیا آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ کون سا صدر جو ہے وہ امریکی عوام منتخب کرنے جا رہی ہے؟ سب سے پہلے تو یہ بتائیے. جی دیکھیں, اگر مجھے پتا ہوتا تو میں آپ کو بھی اور باقی دنیا کو بھی بتا دیتا, پھر الیکشن کی ضرورت نہیں ہوتی, مجھ سے پوچھ لیتے. لیکن سچی بات یہ ہے کہ الیکشن کا نتیجہ جب آئے گا تبھی آئے گا. میرے خیال میں آج رات کو ہمیں اندازہ ہو جائے گا اور اگلے 2-3 دن میں وہ جو ہے تصدیق ہو جائے گی, جیسے ہمیشہ ہوتی ہے. لیکن امریکن الیکشن ہمیشہ جو ہے وہ بڑا کلوز ہوتا ہے. کچھ تو اس لیے کلوز ہوتا ہے کہ پارٹیز دو جو ہیں وہ تقریباً برابر کی ہیں. دوسرا یہ ہے کہ ان کا الیکٹرل سسٹم ایسا ہے جو اسٹیٹس کا کہ وہ بیسکلی کنٹری جو ہے وہ اس پہ ڈیوائیڈڈ ہوتی ہے. لیکن اگر ہم یہ دیکھیں کہ اس وقت نمبر کیا کہتے ہیں, اس وقت پول کیا کہتے ہیں, اس وقت اندازے کیا کہتے ہیں, تو اس میں تو یہ لگتا ہے کہ دس از بائیڈنز ٹو لوز, کہ اس وقت بائیڈن صاحب کو جو ہے وہ عموماً جو ہے وہ کوئی 7-1% کی لیڈ ہے, جو ایک بڑی لیڈ سمجھی جاتی ہے نیشنل میں. لیکن فیصلہ تو ہونا ہے اسٹیٹ لیول پہ. اور دوسری بات یہ یاد رکھے کہ پچھلی بار 2016 میں بالکل تو نہیں, لیکن کچھ ایسی ہی صورتحال تھی ہلری کلنٹن کے ساتھ, جب لگتا یہ تھا کہ وہ آگے, تو سرپرائز ہو سکتی ہے. لیکن اس وقت میرے خیال میں دی الیکشن از بائیڈنز ٹو لوز. حالانکہ بائیڈن صاحب کوئی بہت تگڑے کینڈیڈیٹ نہیں ہے. ایک جو اس میں انٹرسٹنگ بات ہے وہ یہ ہے کہ 100 ملین تقریباً 100 ملین جو ووٹ ہیں وہ پڑ چکے, ایبسنٹی بیلٹ یا میل ان بیلٹ. 100 ملین ووٹ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ پچھلی الیکشن میں جو ٹوٹل ووٹ پڑے پریزیڈنشل وہ تھے 136 ملین. اس بار اگر آپ کو ایک تو نظر یہ آ گیا کہ ووٹ زیادہ پڑیں گے. جب ووٹ زیادہ پڑتے ہیں تو عموماً رائے یہ ہوتی ہے, انڈرسٹینڈنگ یہ ہوتی ہے کہ جو چیلنجر ہے اس کو فائدہ ہوگا. اگر 150 ملین ووٹ بھی پڑے پریزیڈنشل الیکشن میں تو اس کا مطلب ہے کہ 2/3 ووٹ پڑ چکے ہیں. سو پہلی چیز, ہمیں میرے خیال میں اتنے زیادہ لوگ آج باہر نظر نہیں آئیں گے, کیونکہ 2/3 ملک تو تقریباً ووٹ ڈال چکا ہے. دوسری بات یہ کہ جو نظر آئیں گے اس میں ہمیں کہیں زیادہ نظر آئیں گے ریپبلکن, کیونکہ جو ارلی ووٹرز ہیں وہ زیادہ جو ہیں وہ نوجوان بھی ہیں اور وہ ڈیموکریٹ بھی ہیں, بیکاز اگین جو مومنٹم ہوتا ہے آف ارلی ووٹنگ وہ ہوتا ہے چیلنجر کا. تو میرے خیال میں فیصلہ ہوگا 2-4 اسٹیٹس کے بیسس پہ, اور آئی ہوپ کہ جو بھی فیصلہ ہو, یہ جیتے یا وہ جیتے, فیصلہ کلیئر ہو. آئی ہوپ کہ ایسا نہ ہو کہ اسٹیٹ اگین ہر اسٹیٹ جو ہے اس میں بڑے کلوز مقابلے ہوں, کیونکہ اس کی وجہ یہ ہوگی, اگر وہ ہوا تو پھر ہوگا یہ کہ جو ملک کی ڈویژن ہے وہ بڑھ جائے گی, کیونکہ جو ہارے گا وہ کہے گا میں یار اصل میں ہارا نہیں ہوں, اور جو جیتا ہے وہ پوری ملک کو ساتھ نہیں لے جا سکے گا. ٹھیک ہے, میں آپ کی طرف دوبارہ آتا ہوں. عادل صاحب, فیض صاحب سے میرا سوال ہے. فیض صاحب سر یہ بتائیں کہ اس دفعہ ووٹر ٹرن آؤٹ بہت زیادہ ہے, اس کے پیچھے کون سی محرکات ہیں؟ مطلب پولز یہ کہہ رہے ہیں کہ 65% کے قریب ووٹر ٹرن آؤٹ ایکسپیکٹڈ ہے, جو آج سے پہلے اتنا نہیں ہوا. وجوہات کیا ہیں اس دفعہ؟ امریکیوں کو کیا سوجی کہ وہ کہتے ہیں جی ہم سب نے ووٹ کاسٹ کرنا ہے؟ دیکھیے, اس کا مختصر سا جواب تو یہ ہے کہ امیریکن ووٹر از اے ویری موٹیویٹڈ ووٹر رائٹ ناؤ. لیکن اگر میں تھوڑی سی ایک عادل صاحب کی بات پر جانا چاہتا ہوں, آئی ہوپ
didn't hear him correctly. He said it's Biden's to lose. This election is. हाँ जी, उन्होंने कहा कि it's Biden to lose. Is it? That's what he wanted to say. He wanted to say कि जी ट्रम्प जीत रहे हैं, फिर आ रहे हैं. यही कह रहे हैं ना आदिल साहब आप? कि बाइडन साहब इस वक्त मोमेंटम पे हैं, लीड पे हैं, और अब अगर हार जीत का फैसला वो करेंगे इन द सेंस कि ही इज अहेड. इट इज हिज टू लूज, नॉट कि ही विल लूज. अच्छा ओके ठीक है. तो वो हाँ, मैं थोड़ा सा चाहता था कि नाजरीन को थोड़ी सी, और मुझे भी और नाजरीन को थैंक यू. देखिए इस वक्त ये मेरा अपना ख्याल ये है कि ये प्रो एंड एंटी ट्रम्प इलेक्शन है. इसमें बाइडन का जो डेमोक्रेटिक टिकट है वो इतना एक्साइटिंग टिकट नहीं है. हम सब जानते हैं कि बाइडन साहब एक दौर में ज़रूर बहुत ही एक्साइटिंग करिज्मेटिक लीडर थे, लेकिन अब उनमें वो करिज्मा नहीं है, वो एनर्जी नहीं है. अभी भी कुछ चीज़ें वो गलत बोल जाते हैं, लेकिन उसके बावजूद आपने देखा है कि उनके गिर्द एक बड़ा ज़बरदस्त एक मजमा, एक डेमोक्रेटिक जो इलेक्टोरेट है वो, प्लस जो इंडिपेंडेंट वोटर्स हैं वो भी उनके गिर्द जमा हो रहे हैं. अच्छा, और तो और ख़ुद विद इन द रिपब्लिकन पार्टी ऐसी मूवमेंट है, बहुत से लोगों ने जो बड़े पुराने रेगन एरा के रिपब्लिकन्स हैं उन्होंने भी इनको एंडोर्स किया है. इसके अलावा एक्सक्यूज़ मी, एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, उसमें हंड्रेड्स ऑफ मिलियंस ऑफ डॉलर्स की फंडिंग है, द लिंकन प्रोजेक्ट. हमारे नाज़रीन को मालूम होना चाहिए कि अब्राहम लिंकन वाज अ रिपब्लिकन प्रेसिडेंट. तो वो एक रिपब्लिकन ग्रुप है जिसने इसको फंड करके कायम किया है, और उसका मकसद ये है कि ट्रम्प को अपोज किया जाए और बाइडन को सपोर्ट किया जाए खुलकर. तो इस वक्त उसकी वजह यह है कि जो ट्रम्प की शख्सियत है वो इतनी डिवाइसिव शख्सियत है, और इसके अलावा इतनी एक समझिए कि इतनी इन्वॉल्विंग एंड इंगेजिंग शख्सियत है कि उसकी वजह से एक आम अमरीकी वोटर बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड है. वो चाहता है कि उसका ये वोट, इसका हक इस्तेमाल हो. अच्छा, उन्होंने सिर्फ अपने जो बेस है उसको ही मोटिवेट नहीं किया, बल्कि जो उनके मुखालिफ लोग हैं या जो उनके मुखालिफ नहीं भी थे, मिसाल के तौर पर बहुत से मुस्लिम कम्युनिटी में बहुत से ऐसे लोग थे जो उनको रिपब्लिकन पार्टी को ट्रेडिशनली हिस्टोरिकली वोट देते आए हैं, लेकिन उनके जो बयानात थे एक रिपब्लिकन प्रेसिडेंट के तौर पर मुसलमानों के बारे में न सिर्फ बयानात बल्कि जो एक्शन मुस्लिम बैन के नाम पर उन्होंने लगाया. ही डिडंट कॉल इट मुस्लिम बैन, द एक्शन इटसेल्फ, हालांकि मुस्लिम बैन उन्होंने कई दफ़ा इस्तेमाल किया. इसके अलावा मैं इस पॉइंट पे सर आता हूँ. एक और बड़ा अहम आजकल नुक्ता है, चूँकि अमरीकी इंतखाबात हैं तो इसका जिक्र हुए बगैर रहा नहीं जा रहा, वो है जूइश लॉबी की इंटरवेंशन. ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन ने फैज़ साहब इस सारे टेन्योर के अंदर ज्यूज़ को हमेशा ही खैर अमरीकी बहुत करीब रखते हैं, लेकिन इस दफ़ा जो एनेक्सेशंस हैं इसराइल की या जो जूइश लॉबी है, यहूदी जितनी लॉबी है, उसको बड़ा उन्होंने करीब रखा है, और उन्होंने अरब के साथ भी उसके बड़े ज़बरदस्त रवाबित बनाने में बड़ा उन्होंने रोल प्ले किया है. जैरेड कुशनर की अगर हम बात करें या बाकी लोगों की, तो ये चीज़ कितना हेल्प आउट करेगी ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन को इस इलेक्शंस में? देखिए, जो सिर्फ एक ग्रुप या लॉबीज़ नहीं है इस पूरे पॉलिटिकल प्रोसेस में, कई लॉबीज़ काम करती हैं, और हर वो लॉबी, चूँकि अमेरिका एक सुपर पावर है, इसका असर सिर्फ अमरीकी मईशत और अमरीकी सियासत पर नहीं बल्कि पूरी दुनिया की सियासत पर और पूरी दुनिया की माशरत पर होता है. तो ज़ाहिर है कि तमाम ग्रुप्स जो हैं वो कोशिश करते हैं कि अपना इन्फ्लुएंस रखें. तो इसमें कोई शक नहीं कि ज्यूज़ का ये कहना है कि वो किसी एक पार्टी के साथ हैं, वो भी हमारे नाज़रीन को समझना होगा कि इस वक्त जो डेमोक्रेटिक पार्टी है वहाँ जो एक ट्रेडिशनल जूविश वोटर है वो डेमोक्रेटिक पार्टी को वोट देता है. लेकिन अगेन एक रिवायती तौर पर इनकी जूस जो हमारे यहाँ पर जो यहूदी वोटर्स हैं वो दोनों पार्टीज़ में वो शामिल रहे हैं और काफ़ी उनका इन्फ्लुएंस रहा है. अच्छा, अब ये कहना है कि इसमें ज़्यादा है या उसमें ज़्यादा है, मैं नहीं समझता कि इससे कोई ऐसा फ़र्क पड़ेगा, बल्कि आप ऑन द कॉन्ट्ररी अगर आप देखें तो इस वक्त जो उनके मुखालिफिन हैं उसमें बहुत ही जो नामी ग्रामी यहाँ के जो जूइश कम्युनिटी के जो लीडर्स हैं उन्होंने इनकी खुल के मुखालिफत की है, बल्कि जो खुद रिपब्लिकन जूइश लीडर्स हैं जो बास वो भी इनकी मुखालिफत में आए हैं. तो इट्स ए वेरी कॉम्प्लेक्स गेम. आप इसको बाइनरी में नहीं देख सकते कि बिल्कुल ये ब्लैक एंड वाइट, ये इससे बहुत ही नुआंस्ड एक वो. मैं सर अगला पॉइंट ले जाना चाह रहा हूँ आदिल साहब के पास. आदिल साहब, एनवायरनमेंट, हेल्थ,
کووڈ، اکانومی اور وائٹ سپریمیسی، یہ 5 ایسے نقطے ہیں جس کو بنیاد بنا کر آج امریکہ میں میرا خیال ہے انتخابات یا کیمپینز جو اس انتخابات سے پہلے کی گئی ہیں وہ بڑے پرومیننٹ ہیں. یہ بتائیے ان 5 نقطوں کے گرد یہ سارا الیکشن ہونے جا رہا ہے یا یہ تمام کا تمام الیکشن ٹرمپ اور اینٹی ٹرمپ ہونے جا رہا ہے؟ بالکل ٹرمپ ورسز اینٹی ٹرمپ. دیکھیں یہ الیکشن جو ہے یہ بائیڈن ورسز ٹرمپ نہیں ہے. میرے خیال میں فیض کا انالیسس بالکل 100% کریکٹ ہے. یہ جو ہے پرسنالٹی کا الیکشن ہے. اس میں 2 پارٹیز ہیں. اس میں ریپبلکن ڈیموکریٹ کا الیکشن بھی نہیں ہے. یہ ایک پارٹی ہے جو ٹرمپ آوے جو مرضی کر لے. وہ ٹرمپ کہتے تھے نا میں کسی کو گولی مار دوں تو میرا ووٹر پھر بھی کہیں نہیں جائے گا, وہ صحیح کہتے تھے. سو جو ٹرمپ کا جالا ہے اس کو آپ جو مرضی کر لیں, کووڈ کے ساتھ جو مرضی ہو جائے, اسرائیل کے ساتھ جو مرضی ہو جائے, وہ جالا ہے. اور دوسری طرف جو ہے وہ بائیڈن کیمپ نہیں ہے. دوسری طرف وہ ہے جو اینٹی ٹرمپ ہے, جو کہتا ہے کچھ بھی کھڑا کر دو, کھمبا کھڑا کر دو, لیکن اینی ون بٹ ٹرمپ. تو ان اے وے یہ جو کنٹری ہے اس وقت اتنی ڈیوائیڈڈ ہے اور پرسنالٹی پہ ڈیوائیڈ ہو گئی ہے پچھلے 4 سال میں کہ الیکشن جو ہے اب جو ہے یہ مسئلہ آپ پہلے پوچھا کرتے تھے نا کہ یہ جھکاؤ ادھر ہے ادھر ہے. جھکاؤ کوئی نہیں ہے اس بار. اس بار دراڑ ہے, بہت بڑی دراڑ ہے ملک کے بیچ میں. اور ایک طرف ٹھیک ہے, دوسری طرف دوسرا ہے, اس کو آپ کنونس نہیں کر سکتے دوسری کی طرف. انٹرسٹنگ چیز یہ بھی ہے کہ ایشوز وائز میں نے اپنی زندگی میں یا تاریخ پڑھنے میں 100 سال میں کوئی ایسا الیکشن نہیں دیکھا جس میں 2 کینڈیڈیٹس پالیسی پہ اتنے مختلف ہوں جتنا بائیڈن اینڈ ٹرمپ. یہ بتائیں سر کہ امریکی پالیسی کا پریزیڈنٹ کے چینج ہونے سے کتنا فرق پڑتا ہے؟ میں پرنسپل پالیسی کی بات کر رہا ہوں جو ان کی بہت محاذوں پر ہو سکتی ہے. دیکھیں ذرا ہمیں آسان لفظوں میں بتائیے گا کتنا فرق پڑتا ہے, کیونکہ ہمارے ہاں یہ انڈرسٹینڈنگ ہے پاکستان میں بیٹھے پاکستانیوں کی کہ جون سے مرضی آ جائے صدر جی, امریکہ کی پالیسی نہیں بدلتی. تو یہ کس حد تک بات درست ہے؟ دیکھیں ایک طرح سے سچ بھی ہے, جتنا مستحکم ڈیموکریسی ہوگی اتنا کم اثر پڑنا چاہیے, کیونکہ دیکھیں صدر بادشاہ تو نہیں ہوتا. تو ایک اچھی ورکنگ ڈیموکریسی اسٹیبل ملک میں ہونا یہ چاہیے کہ پرسنالٹی سے جو ہے ڈائریکشن میں ہلکا سا فرق پڑے لیکن کوئی ڈرامیٹک فرق نہ پڑے. لیکن یہ کوئی نارمل ملک تو نہیں رہا نا, یہ تو ڈونلڈ ٹرمپ کا ملک ہے. سو ڈونلڈ ٹرمپ تو جو ہے وہ تو اپنے آپ کو شیر کا جنگل کا بادشاہ سمجھتے ہیں. وہ انڈا دیں بچہ دیں کچھ بھی کر سکتے ہیں, اور یہ ہم نے دیکھا کہ وہ اپنے ومس پہ پالیسی کو بہت آگے پیچھے بھی کر سکتے ہیں, جیسے مثلا نارتھ کوریا پہ انہوں نے کیا, جیسے مثلا اسرائیل کے کیپٹل پہ انہوں نے کیا, جیسے مثلا سعودی عربیہ کے ساتھ جو ہے جو تعلقات کو کیا, یا جیسے وہ ایران کی ڈیل سے باہر نکل آئے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ابھی بھی یقیناً پالیسی کے جو میجر ڈائریکشنز ہیں وہ ویسے ہی رہتے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ ملک کیپٹلسٹ سے سوشلسٹ ہو جائے, لیکن انکانسیکوینشل نہیں ہے. صدر جو ہے, امریکہ کا صدر ہونا کوئی مذاق نہیں ہے. جب امریکہ کا صدر چھینک مارتا ہے تو پوری دنیا کو زکام ہو جاتا ہے. ایسا وہ عادل صاحب کہہ رہے ہیں جب امریکہ کا صدر چھینک مارتا ہے تو پوری دنیا کو نقصان جو ہے اس کا ہو جاتا ہے. یہ بتائیں اس چھینک سے, اب کرونا کا ذکر جو ہے وہ ہم نہ کریں تو زیادتی ہوگی, 2.25 لاکھ کے قریب امریکی جو ہے وہ اپنی جان سے گئے اس کرونا کے چکر میں. ڈونلڈ ٹرمپ صاحب نے تو پہلے کہا کہ جی کرونا کیا یہ مذاق ہے, اس کے بعد وہ بیچارے کرونا کا خود شکار ہو گئے. یہ بتائیے کہ یہ کتنا بڑا فیصلہ ڈینٹ ہوگا ڈونلڈ ٹرمپ کو اس کیمپین کے اندر, یہ 2.25 لاکھ یا اس سے زیادہ اموات کا. جی مطلب اس وقت جو ٹاپ ایشو ہے ایکچولی کووڈ اس لیے ہے کہ اس کی وجہ سے کئی دوسرے ایشوز ان کے لیے کریٹ ہوئے ہیں. مثال کے طور پہ کووڈ کی وجہ سے اکانومی خراب ہوئی ہے, اسٹاک مارکیٹ گری ہے, اور دوسرے جو سوشل ایشوز کریٹ ہوئے ہیں. اچھا اس کے علاوہ جو لوکل لیول پہ جو ایک ڈسکنٹنٹ ہے وہ سامنے آیا ہے. تو کووڈ اگر آپ دیکھیں تو اس میں مین ایشو وہی ہے. اچھا اور اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے کووڈ کے بارے میں بہت ہی ایک نان سیریس سا ان کا ایٹیٹیوڈ رہا ہے. شروع میں انہوں نے اس کو ہوکس کہا, ان کی فیملی کے ممبرز نے باقاعدہ ہوکس کہا, جو ان کے ساتھ الائنڈ چینلز ہیں, اینکرز ہیں فاکس نیوز کے. رش لمبو ایک بہت بڑا ریڈیو ہوسٹ ہے جس کے ملینز اینڈ ملینز آف لسنرز ہیں. ان سب نے بہت ہی نان سیریس اچھا ایٹیٹیوڈ کی وجہ سے ہوا یہ کہ یہ پھیل گیا. آپ نے دیکھا کہ پاکستان میں کم از کم لوگ ڈرے ہوئے تھے, تو پھر ایک اللہ تعالیٰ کی مہربانی بھی رہی غالباً, تو اس کی وجہ سے آپ کا بہت زیادہ ایک اتنا نقصان نہیں ہوا یا کم از کم نظر نہیں آیا. لیکن یہاں پر جو ہے ایک تو یہ کہ ٹرانسپیرنسی زیادہ ہے, اس میں کوئی شک نہیں کہ ٹرمپ کا یہ کہنا ہے کہ چونکہ ٹیسٹ زیادہ ہوئے ہیں, ٹرانسپیرنسی زیادہ ہے, رپورٹنگ اچھی ہے, تو آپ کو آلموسٹ
ایکوریٹ نمبرز آپ کو سامنے آئے ہیں. لیکن یہ ان کی جو مس ہینڈلنگ ہے، اور آج تک دیکھیے اب انہوں نے پھر ابھی جاتے جاتے بھی جو ہے یہ کہہ دیا کہ اگر میں ری الیکٹ ہوں گا تو فوچی کو میں فائر کر سکتا ہوں کیونکہ وہ صحیح نہیں ہے. تو فوچی جو ہے اس وقت امریکہ کا ڈارلنگ ہے. وہ ہی از اے ویری لائکیبل پرسن، اور اس کی بڑی ایک محتاط انداز رویے اور انالیسز ہیں. تو اگر آپ ایسی شخصیت کے بارے میں اس قسم کا رویہ رکھتے ہیں تو ظاہر ہے کہ آپ کا ووٹر جو کم از کم جو انڈیپینڈنٹ ووٹر ہے، ایک ماڈریٹ ووٹر ہے، اس پر اثر نہیں پڑے گا. تو ان کو فرق پڑا ہے. اور جیسا کہ آپ نے جو سوال کیا عادل سے، بات وہ بالکل صحیح ہے کہ جو پالیسیز ہیں یہ ہمارے پاس تھوڑا سا مسکنسیپشن ہے پاکستان میں کہ پریزیڈنٹ چینج نہ ہو تو دیکھیے جب یہاں پریزیڈنٹ چینج ہوتا ہے تو تقریباً جو بیوروکریسی ہے وہ کوئی 7-8 لیولز تک جا کے چینج ہوتی ہے. ہمارے پاس تو وزیر اعظم چینج ہوتا ہے نا، سیکرٹری وغیرہ تو وہی گھوم پھر کے وہی آتے ہیں، ایک اٹھا کے دوسرا لگا دیا. لیکن یہاں جو ہے ڈیپٹی اسسٹنٹ سیکرٹری لیول تک کے، یعنی کوئی 6-7 نیچے لیولز کے لوگ چینج ہوتے ہیں. 70,000 کے قریب بیوروکریسی جو ہے وہ کے ممبرس چینج ہوتے ہیں. تو اس میسو چینج ان پالیسی. ہاں البتہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جس پہ یہ سمجھتے ہیں کہ بھائی پنگے لینے کی ضرورت نہیں ہے. مثال کے طور پہ فرض کیجیے افغانستان میں بش نے کیا تھا، اوباما نے کہا کہ نہیں یار اٹس اے گڈ پالیسی، لیٹس کنٹینیو ود اٹ، کیونکہ جنرلز ایسا کہہ رہے ہیں. لیکن جو ڈومیسٹک ایشوز ہیں اور ایسے ایشوز جو کہ ان کے کی ایشوز ہوتے ہیں پارٹی کے، اس پر ڈیفینیٹلی بڑی سی چینج آتی ہے، بہت زیادہ چینج آتی ہے. اچھا پوائنٹ سر آپ کا آ گیا. عادل صاحب کچھ ڈپلومیٹک فرنٹ کی بات کرتے ہیں، یو ایس کے اور پاکستان کے. بڑا کامن سا کویشچن ہے، کون سے صدر جو ہے وہ ہمارے لیے بہتر ہے؟ سر کچھ رہنمائی کریں. جی یار اب آپ کہیں گے کہ میں اپنی بات کانٹراڈکٹ کر رہا ہوں، میں بالکل نہیں کر رہا. فرق پریزیڈنٹ سے پڑے گا لیکن ہمارے پر فرق نہیں پڑے گا. پاکستان کی جو پالیسی ہے میرے خیال میں دونوں میں سے جو بھی آ جائے بیسکلی ایک ہی رہے گی. پاکستان ہائی نہیں ہے امریکن لسٹ پہ اس وقت. پہلے 100 ایشوز میں پاکستان کہیں نہیں آتا. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان جن وجوہات سے امریکہ کی پالیسی میں شامل ہوتا ہے وہ وجوہات اتنی بڑی ہیں کہ اس میں دونوں پارٹیز اور اسٹیبلشمنٹ اور دونوں جو صدور کے کینڈیڈیٹس ہیں وہ ایک ہے. مثلا پاکستان کے حوالے سے ایک تو چیز یہ یاد رکھنی ہے کہ اس وقت بھی اور پچھلے کم از کم 10 سال اور میرے خیال میں اگلے 10 سال جو واشنگٹن ہے وہ خائف ہے پاکستان سے، وہ ٹرسٹ نہیں کرتا. پاکستان بھی امریکہ کو ٹرسٹ نہیں کرتا، یہ میوچول ہے. دوسری چیز یہ کہ پاکستان کا سب سے بڑا جو انٹرسٹ آتا ہے امریکہ میں وہ آتا ہے اس وقت افغانستان کے حوالے سے. افغانستان پہ دونوں کا طریقہ واردات فرق ہے لیکن بیسک انٹرسٹ ایک ہی ہے. جو اگر بائیڈن صاحب آ جاتے ہیں تو ان کی بھی کوشش ہوگی کہ وہ نکلیں وہاں کسی طرح سے افغانستان سے نکلیں. ٹرمپ صاحب کی بھی یہی کوشش ہے. اگین طریقہ واردات ان کا سٹائل فرق ہوگا لیکن پالیسی گول ایک ہی ہے. دوسرا جو بڑا انٹرسٹ آتا ہے امریکہ کا پاکستان کے حوالے سے جو آتا رہے گا وہ ہے چین کے حوالے سے. اور چین اور امریکہ کی جو اب تعلقات ہیں وہ دو بڑی طاقتیں ہیں، ایک ابھرتی ہوئی ہے، ایک جو ہے وہ اسٹیگننٹ ہے یا شاید غروب میں ہے. تو وہ تو ہاتھی تو لڑیں گے اور اس ہاتھی کے لڑنے میں امریکہ آپ کو کہے گا کہ یار تم ہماری طرف زیادہ جھکاؤ کر لو. میرے خیال میں جو مرضی آ جائے یہ والی کشمکش رہے گی. میرے خیال میں پاکستان کا موقف بڑا کلیئر ہونا چاہیے کہ پاکستان از اونلی فار پاکستان. ٹھیک ہے، نہ ہم کوئی چین کے بڑے دوست ہیں نہ ہم کوئی امریکہ کے بڑے سگے ہیں. ہمارا انٹرسٹ پاکستان ہونا چاہیے. اور دوسری جو چیز ہے جو اہم ہے جو آپ کا سوال ہو سکتا ہے وہ یہ کہ وہ ہے بھارت کے حوالے سے میری نظر میں اگلے 20 سال تک جو مرضی صدر آ جائے امریکہ کا جھکاؤ انکریزنگلی بھارت کی طرف ہوگا. اس لیے نہیں کہ کاملا ہیرس جو ہیں اگر وہ وائس پریزیڈنٹ بن گئی تو کچھ ایسا ہو جائے گا ویسا گیا، کچھ نہیں ہوگا. وجہ یہ ہے کہ بھارت جو ہے وہ ایک بڑا ملک ہے اور اس ریجن میں ہے جہاں اس کی چین سے کشیدگی ہے. سو دشمن کا دشمن دوست. اس حوالے سے بھارت اور امریکہ کی کلوزنس جو ہے وہ میرے خیال میں اب ایک سٹرکچرل بن گئی ہے ایٹ لیسٹ فار دا فورسیبل فیوچر. کہنے کا مقصد یہ کہ یہ 3 چیزیں ہوں گی جس سے پاکستان اور جس کا سایہ ہوگا پاکستان امریکہ تعلقات پہ. پریزیڈنٹ کی تبدیلی سے فرق نہیں پڑے گا. دونوں جو ہیں وہ ہمیں اگنور بھی نہیں کر سکیں گے. بائیڈن صاحب کی پاکستان کی ہسٹری بہت پرانی، ان سے آپ بات کریں وہ آپ کو سیالکوٹ کے دورے بھی ہیں پاکستان کے. میں اس کو کنٹینیو کرتا ہوں. فیصل صاحب میں آپ سے سر یہ جاننا چاہتا ہوں کہ پاکستان میں ہمارے ہاں یہ انڈرسٹینڈنگ ہے کہ جو ڈیموکریٹس ہیں ان کے پاکستانی گورنمنٹ سے ریلیشن زیادہ اچھے رہے ہیں اور پاکستان کو اکنامکلی فائنینشلی بہت بینیفٹس ہوئے ہیں. جو یو ایس ایڈ کے یا باقی جو فائنینشیل ایڈ کے پلانز ہیں جو اس کی اماؤنٹ ہے وہ ڈیموکریٹس کے دور میں پاکستان پہ ذرا زیادہ مہربان ہوئی ہے. یہ بتائیے کہ یہ تاثر صحیح ہے غلط ہے؟ اچھا دیکھیے اس میں عادل کی
کافی حد تک ایگری کرتا ہوں کہ کچھ چیزیں ہیں جو بدلیں گی, کچھ چیزیں نہیں بدلیں گی, لیکن ایک بہت سادہ سا جواب اس کا یہ ہے جو میں نے محسوس کیا ہے. اگر ریپبلکنز آتے ہیں تو زیادہ تر ہماری ریلیشن شپ جو ہے وہ گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ ہوتی ہے, اس لیول پر چلتی ہے. یعنی یا تو یہ کہہ رہے کہ اسٹیبلشمنٹ ٹو اسٹیٹ, سیکیورٹی ہمارا جو ایک مین ایشو ہے تو اس پہ پاکستان اور امریکہ کے تعلقات اس لیول پر رہتے ہیں اور حکومت کو اور اسٹیبلشمنٹ کو فائدہ ہوتا ہے. جب ڈیموکریٹس آتے ہیں تو وہ پھر عوام کی سطح, جو آپ نے بالکل بہت اچھی بات کی, یو ایس اے آئی ڈی کی جو پروگرامز وغیرہ ہیں وہاں آپ زیادہ ہلچل دیکھتے ہیں. اس وقت دیکھیے وہ تمام کنویں غالباً ان 4 سالوں میں خشک رہے. بہت سی فنڈنگ جو ملتی تھی اوباما کے دور میں, حالانکہ اوباما سخت تھے گورنمنٹ لیول پر, لیکن عوامی لیول پر انہوں نے کافی فائدے پہنچائے فنڈنگ کے حوالے سے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ عوامی طور پر نہ صرف پاکستان میں بلکہ مسلم ورلڈ میں اور دوسرے ممالک میں لوگوں کو ڈیموکریٹک ایڈمنسٹریشن کا فائدہ ہوگا. سعودیوں کے لیے, سعودی رائل فیملی کے لیے اٹ ول بی اے میٹر آف کنسرن. پاکستانی آپ کے جو حکمران ہیں ان کے لیے کچھ ایک میٹر آف کنسرن ہو سکتا ہے, کیونکہ وہاں پر پھر وہ ہیومن رائٹس کی بات کی جائے گی, فریڈم آف پریس کی بات کی جائے گی, اکنامک ڈیولپمنٹ کی بات کی جائے گی, لوکل ایشوز پر زیادہ توجہ دی جائے گی. تو وہ ایسی چیزیں ہیں کہ شاید ہماری جو رولنگ پارٹیز ہیں یا رولنگ لوگ ہیں وہ پسند نہ کریں کہ اتنا انوالومنٹ اور اتنا امریکہ کا اتنا انفلوئنس اس لیول پر نہ ہو. ہم کو نہ کہا جائے کہ ہم کس کو بولنے دیں, کس کو نہ بولنے دیں. تو یہ وہ تمام چیزیں ہیں, میں سمجھتا ہوں کہ ڈفرینٹ لیول پر ڈفرینٹ اس کا اثر ہوگا. عوامی سطح پر بائیڈن وڈ بی اے گڈ پریزیڈنٹ فار پاکستان. ٹھیک ہے. اچھا نجم صاحب, آپ یہ بتائیے گا سر کہ اب ڈپلومیٹک فرنٹ کی بات چل رہی ہے, بھارت کے ساتھ تعلقات کی ہم نے بات کی. پاکستان کو اگر بائیڈن ایڈمنسٹریشن آ جاتی ہے یا ٹرمپ ایڈمنسٹریشن آ جاتی ہے, ان دونوں کے آنے سے پاکستان کو جو بذریعہ امریکہ اس سے تعلقات ہیں یا اس سے انفلوئنس ہو سکتے ہیں, کون سے زیادہ سوٹیبل ہیں؟ لارجر پہ آپ نے کہا کہ پالیسی جو ہے وہ ایک جیسی ہی رہے گی, وہ چاہتا ہے کہ اس علاقے کے اندر انڈیا طاقتور ہو چائنا کے حوالے سے, لیکن پاکستان کے لیے اگر دونوں میں سے ایک پک کرنا ہو ان ریلیشن ٹو دا پاور ان دس کانٹیننٹ اور انڈیا, کون سا زیادہ بہتر ہے؟ دیکھیں میرے خیال میں اگین پہلی بات تو وہ ریپیٹ کرنے والی ہے کہ پاکستان کے لیے صرف پاکستانی اچھا ہو سکتا ہے, اور پاکستان کی جو سیاست ہے اور فیوچر کا فیصلہ جو ہے وہ واشنگٹن میں نہیں ہوگا, وہ اسلام آباد, لاہور, گجرانوالہ, سیالکوٹ, کراچی, کوئٹہ, بھکر میں ہوگا. اور ہماری سیاست جب تک بکھری ہوئی ہوگی تو آپ کو کوئی جو ہے لفٹ نہیں کرائے گا, چاہے وہ بائیڈن ہو چاہے وہ ٹرمپ ہو. تو اصلی فیصلہ تو ہم نے خود کرنا ہے, اور اگر وہ نہیں کریں گے تو یہ ساری جو ہیں یہ پھر بیساکھیاں رہتی ہیں. لیکن ان جنرل میرا اپنی رائے یہ ہے کہ بائیڈن جو ہے وہ ایک طرح سے آئی تھنک از سلائٹلی بیٹر فار 2 or 3 ریزنس. ٹرمپ صاحب کی جو بھی ہو ان کا طریقہ واردات, ان کی ٹویٹس اور ان کا جو ہے وہ وائٹ ہاؤس میں گرم جوشی وغیرہ, وہ اتنے انپریڈکٹیبل ہیں کہ ان کے ساتھ ڈیل کرنا جو ہے کبھی پتہ نہیں ہوتا کہ اگلا اسٹیپ کیا ہوگا. بائیڈن جو ہیں وہ ایک ریلائبل پولیٹیشین ہوں گے, اگر آپ کے حق میں نہیں بھی ہیں تو آپ کو پتا ہوگا کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں. ان اے وے وہ اسٹیبلشمنٹ پہ زیادہ لین کریں گے. اسٹیبلشمنٹ کا امریکہ میں مطلب فرق ہوتا ہے, اس کا مطلب ہے جو ان کا بیوروکریٹک اسٹرکچر ہے, لیکن آپ کو کم از کم یہ پتا ہوگا کہ واٹ یو آر ڈوئنگ. دوسری ایک چیز یہ ہے کہ جو پاکستانی مسلمان ہیں, جو پاکستانی جو امریکہ میں رہتے ہیں, ان کے لیے یقیناً بائیڈن بہتر ہوگا. تو اگر آپ پاکستان کے بارے میں سوچ رہے ہیں تو تھوڑا ان کے بارے میں سوچ لیں. تیسرا اور ایک اہم چیز یہ ہے کہ ان جنرل پاکستان سے ہٹ کے گلوبل ریلیشنز میں بائیڈن صاحب از مور آف این انٹرنیشنلسٹ. وہ انٹرنیشنلزم کو, گلوبل سٹرکچرز کو, انٹرنیشنل انسٹیٹیوشنز کو زیادہ اہمیت دیتے ہیں. اور ہم جتنا مرضی کرٹیسائز کر لیں, یہ جو ادارے ہیں یہ ہمارے اس سے ہم فائدہ بھی اٹھاتے ہیں اور اٹھانا چاہیے. تو ان تمام لحاظ سے کیونکہ ایک گلوبل انٹرنیشنل سٹیبلٹی آئے گی بائیڈن کی طرف سے, وہ میرے خیال میں پاکستان کی طرف اچھی ہوگی. اس کے بعد جب دیکھیں پاکستان کی جو سیاست ہے نا, انٹرنیشنل سیاست, وہ بڑی حادثاتی ہے. ہمیں سیاست کرنے کے لیے حادثے کی ضرورت ہوتی ہے. جب حادثہ ہوگا تو پھر فرق نہیں پڑتا. جس طرح جب افغانستان میں سوویٹس آئے تو یہاں پریزیڈنٹ جو تھا وہ جمی کارٹر تھا. جمی کارٹر سے زیادہ ہیومن رائٹس پہ بات کرنے والا کوئی نہیں تھا, لیکن وہ اس کو بھولنے میں صرف 10 منٹ لگے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو حادثاتی سیاست ہے وہ تو حادثے کے بیسس پہ ہوگی, لیکن ان جنرل پاکستان کو بھی اور دوسرے ممالک کو بھی بائیڈن سے فائدہ صرف یہ ہوگا کہ ایک سٹیبلٹی اینڈ ریلائبلٹی ان پولیٹکس آ جائے گی, جو ٹرمپ صاحب کے ساتھ بالکل مسنگ رہی. ٹھیک ہے فیض صاحب, سر یہ بتائیے گا پاکستان کی جو فارن پالیسی ہے, ہمارا جو ڈپلومیٹک فرنٹ ہے, وہ اس گورنمنٹ کے ٹینیور میں کیسا رہا ہے؟ نمبر 1. نمبر 2 یہ کہ اگر
اس میں آپ کے خیال سے کچھ چینجز ہو جائیں تو وہ کیا ہونی چاہیے جو مزید بہتری کی طرف جا سکے؟ ناٹ ان کیس آف امریکہ اونلی بٹ اوور آل آپ باہر بیٹھے ہیں اور دیکھ رہے ہیں پاکستان کی فارن پالیسی کے اوپر نظر رکھتے ہیں، کیا آپ کا کامنٹ ہے سر اس کے اوپر؟ دیکھیے اس میں انہوں نے عادل نے بالکل بات صحیح کہی کہ بیسکلی سب کچھ ڈیپینڈ کرتا ہے ہمارے اپنے اوپر کہ ہمارا اپنا گھر کتنے آرڈر میں ہے. فارن پالیسی پہ میں صرف یہی کہوں گا کہ یہاں وی ور کانسپیکیوس بائی آور ایبسنس ان واشنگٹن. یہاں پر آپ اتنے متحرک نظر نہیں آئے، اور وجہ یہ آپ نے دیکھی کہ واضح طور پر ٹرمپ کا جھکاؤ انڈیا کے پر رہا. انڈیا وہ گئے، انڈیا کے دورے کیے، انڈیا کے بارے میں بیانات دیے، لیکن ایک بہرحال ایک جوک یہ بھی ہے کہ اتنا سب کچھ قریب ہونے کے باوجود جب ڈیبیٹس کا وقت آیا تو انہوں نے دونوں ڈیبیٹس میں انڈیا کے بارے میں بڑے کوئی اچھے الفاظ استعمال نہیں کیے، چیٹر کا، فلدی کا اور بہت سی چیزیں. تو یہ لیکن جہاں تک پاکستان کا تعلق ہے، پاکستان میں سمجھتا ہوں کہ بہت کچھ امپروو کر سکتا ہے واشنگٹن میں. یہاں پر ابھی بھی ہماری کوئی مربوط پالیسی نہیں ہے. ہم لوگ یہ صرف یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے ڈپلومیٹس اگر ایک کچھ ان امپورٹنٹ ممبرز آف کانگریس سے اور سینیٹر سے مل کے ان کی تصویریں وغیرہ کھنچوا کر بیک ہوم بھجوا دیں تو ہم نے اپنا جاب کر دیا ہے، یا ہم نے کوئی چیز ان کو بلا کے کسی ڈنر پہ بلا کے بات کر لی، وہ کافی ہو گیا. جب تک کہ آپ کے پاس ایک مربوط پالیسی پیپرز یہاں پر لوگوں کو نہیں دیے جائیں گے، جو پالیسی ساز لوگ ہیں، پالیسی ساز ادارے ہیں، ہمارا تھنک ٹینکس میں کوئی ایسا انفیوژن نہیں ہے، کوئی انفلوئنس نہیں ہے. ایک آپ یہ دیکھیے، میں ان کو موحد یوسف صاحب کے وجود کو غنیمت سمجھتا تھا. وہ USIP میں آتے ہیں اور میں سمجھتا تھا کہ بڑا ایسٹ ہے ہمارے لیے، لیکن وہ بھی پاکستان چلے گئے. ان کی اپنی ذاتی وجوہات ہوں گی، لیکن بہت اچھے آدمی ہیں. نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر ہیں سر پاکستان میں، وہ پاکستان بٹ اٹس اے لاس فار پاکستان ان اے سینس کہ پاکستان کی ایک کم از کم تھوڑی بہت اچھی نمائندگی تھی ایک اچھے بڑے افیکٹو سرکاری تھنک ٹینک میں، تو ہم اس سے بھی محروم ہو گئے. تو یہ چیزیں ایسی ہیں جس پہ بہت سالوں سے ہم لوگ رو رہے ہیں، خصوصاً پاکستانی امریکن کمیونٹی، کہ یہاں پر آپ کو ایک مربوط پالیسی کی ضرورت ہے. آپ دیکھیں لابیز کی بات کرتے ہیں، لابیز ایسے نہیں کھڑی ہو جاتی. اگر آج ہمارے بھارتی یہاں کے جو کولیگز ہیں اگر وہ بہت زیادہ آگے ہیں، ان کے ممبرز کانگریس میں لوگ آگے ہیں، تو وہ ایک کوئی حادثے کے طور پہ نہیں ہوا، وہ ایک مربوط پالیسی کے طور پر ہوا ہے. ایک اس کے پیچھے ایک پوری ایک تھنکنگ ہے. تو جب تک کہ آپ اس تھنکنگ کو، اس اسٹریٹجی کو لے کے آگے نہیں بڑھیں گے، آپ کا کوئی خاص یہاں پر امپیکٹ نہیں ہو سکتا. بائیڈن میں کہ اس میں چونکہ کافی پاکستانی امریکنز بہت نمایاں ہیں، دس از اے گڈ تھنگ. اس وقت جو ہے جو بیانات انہوں نے ان سے دلوائے گئے ہیں، جو انہوں نے دیے ہیں پاکستان کے بارے میں، کشمیر کے بارے میں، قرآن کا حوالہ، ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حوالہ اپنے بیانات میں، تو وہ تمام چیزیں ایسی ہیں کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستانی امریکنز نے اچھے خاصے ان کے لیے ملینز آف ڈالرز ریس کیے ہیں ان کے کیمپین کے لیے، اور بہت قریب سمجھے جاتے ہیں. اور یہ قربت جو ہے آج نہیں ہے، ان میں سے بہت سے لوگ ایسے ہیں جو 40 سال سے ان سے قریب ہیں. تو مجھے امید ہے کہ شاید ہم لوگ پاکستانی امریکنز آپ کا فیصلہ پوائنٹ آ گیا. لاسٹ کویشچن میرا عادل صاحب سے سر، ویری کوئکلی، ٹائم کم ہے ہمارے پاس. کوئی ایک عادل صاحب آپ سجیشن دینا چاہیں گے پاکستان کے فارن آفس کو ان ریلیشنز، اپ کمنگ ریلیشنز آف پاکستان اینڈ US، جو بھی حکومت آئے؟ میرے خیال میں دیکھیں جی، ایک تو ہے کہ ہم کرنے کیا، دوسرا یہ ہے کہ ہم کر کیا سکتے ہیں. میرے خیال میں وی نیڈ ٹو میک فرینڈز، اور یہ سوچنا کہ صرف امریکہ جو ہے اس کے بیسس پہ ہماری فارن پالیسی اچھی بری ہو جائے گی، وہ نہیں ہوگی. کچھ اسٹرکچرل چیزیں ایسی ہیں کہ میرے خیال میں پاکستان کے تعلقات امریکہ سے بہت زیادہ قریب ہو نہیں سکتے. امریکہ آپ کو ٹرسٹ نہیں کرتا اور آپ امریکہ کو ٹرسٹ نہیں کرتے. سوال یہ ہے کہ آپ کتنے ریلائبل انٹرنیشنل پلیئر ہوتے ہیں، ناٹ اونلی فار امریکہ، لیکن آپ کی جو اوور آل ڈپلومیسی ہے. میرا کہنا ہمیشہ سے یہ ہے ریسنٹ دن میں کہ پاکستان نیڈز اے ڈپلومیسی آف فرینڈشپ، وچ مینس کہ ہمیں سارے انڈے جو ہے ایک باسکٹ میں ڈالنے کے بجائے مختلف ملکوں سے دوستی بنانی ہے. یہ ہم نے FATF میں دیکھا کہ تاکہ ان اداروں میں جب آئے تو ہمارا سارا جو تکیہ ہے وہ ایک ملک پہ نہ ہو کہ جناب امریکہ جو ہے ہمیں اس سے نکال دے گا یا اس میں ڈال دے گا. تو ہمیں ایک براڈر ڈپلومیسی کی ضرورت ہے. بائیڈن آئے، آئی تھنک ہی ول بی ویری انٹرسٹڈ ان بیٹرنگ ریلیشنز ود پاکستان پرسنل لیول پہ. ٹرمپ آئے، وہ بھی یہی کہیں گے. پھر مسئلہ یہ ہے کہ ہم خود جو ہے اپنی پرائیورٹیز میں کتنے کلیئر ہے، ہماری اپنی اندرونی سیاست کتنی دبنگ، کتنی مستحکم ہے. اور تو میرے خیال میں ہماری کوئی پرفارمنس اتنی بری نہیں رہی، لیکن آپ بہت زیادہ ایکسپیکٹ بھی نہیں کر سکتے. کم از کم ایک جملہ آخری صرف یہ سوچنا کہ ہماری مدد امریکہ کرے گا، نہیں کرے گا. امریکہ آپ کا پھوپھا ہے،
कभी नहीं अमेरिका करेगा आपका पुफा जी वो आपकी मदद करेगा आपका नहीं पुफा। करेगा। पाकिस्तान को अपनी पॉलिसी बदल करने की ज़रूरत है और इस अमर की ज़रूरत है कि पाकिस्तान फ्रेंडशिप जो है उसको मजबूत करे अमेरिका समेत दुनिया के बाकी ममालिक की तरह। आदिल नजम साहब हमारे साथ मौजूद है, बॉस्टन, वेरी सीनियर पर्सन। फैज़ रहमान साहब वाशिंगटन से हमारे साथ मौजूद थे, वेरी सीनियर पर्सन। बहुत शुक्रिया आप दोनों का, आपने वक्त निकाला। हम डेफिनेटली इस पर मजीद अपडेट भी लेंगे। प्रोग्राम में वक्त हो जाता है एक ब्रेक का, ब्रेक के जाने पड़ते हैं। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। प्रोग्राम में गुफ्तगू को मज़ीद आगे बढ़ाएंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि अमेरिका में होने वाले जो सदारती इंतखाबात हैं 2020, जो बाइडन जिसके कैंडिडेट हैं, डोनाल्ड ट्रंप उसके दूसरे कैंडिडेट हैं, इन इंतखाबात में अमेरिकी अवाम किसको मुंतखब करेगी सदर, और उसका पाकिस्तान पर क्या असर होगा और उसका अमेरिकी अवाम पर क्या असर होगा। इस हवाले से हमें ज्वाइन किया है फॉर्मर एम्बेसडर हैं, वाशिंगटन में बहुत अर्सा सर्व कर चुके हैं, मैथ्यू ब्राइजा। ये फॉर्मर सीनियर फेलो एट एटलांटिक काउंसिल रहे हैं, वाशिंगटन DC एम्बेसडर भी रहे हैं और बड़े अहम ओहदों पर मनसब पर फाइज रहे हैं। सो वेलकम टू द शो मिस्टर मैथ्यू। माय क्वेश्चन टू यू सर, who is going to win the elections? $1 million question. Let me just pick one. Yeah. But if I knew that, I'd be a very wealthy man because I'd be betting all my money in Las Vegas. It's, too close to all now. Depends on probably a small number of voters in a few key United States that are called the battleground states. And the way the U.S. election works is that it's not the person necessarily who gets the most votes across the country, but it's the person who gets enough individual states Yes. To vote for them. And so there are probably 10 of those that are in play right now. All of them are looking good for Joe Biden, except for 2. But last time around as well, on election night, the polls were indicating Hillary Clinton was going to win those same contested states, and the polling was wrong. So it's really coming down to how many people have voted ahead of time for each party, and there's a record number of votes this time voted by mail or in person. Even before today, 98 million people have voted already, and we expect a total of 160 million. So in some states, they've already had more people vote before this election than voted in total in 2016. And so it's been more Democrats, it seems, that have voted early. But then the question is how many Republicans will come out today and actually go to the polling places, because the Democrats usually vote more by mail and the Republicans more often go to the polls. So it's super close. Right. So, Mr. Matthew, like you've said, it's the 2016 comparison of Hillary Clinton. The polls we have seen right now, the national poll, it says that it's Biden this time, right? But it's really difficult to trust on that. Tell us that. What do you think is something which the Americans are looking for? Because sitting here and understanding the U.S. elections, we get this idea this whole entire election is either Trump or anti-Trump. So is this Trump versus Trump, or is this something else? I think you're right. I think it's largely Trump against Trump or anti-Trump. Yeah, because Joe Biden, I mean, if he's elected, he'll be the oldest U.S. president ever to enter office. And he was a brilliant politician in his younger days, but he doesn't really have a strong following in the United States. He is he beat whatever it was, 18 other Democratic candidates to become the party's candidate, primarily because more Americans simply want something other than Trump. So Donald Trump's reliable base of support is 35 to 40%. It's never gone beyond, let's say, 40, 42%. Never. And so that's not a majority of the country, right? Because he is so caustic, so abrasive, so mean-spirited, and many people think so corrupt.
that this will be an election for the other guy. And one other point to make, going back to the previous one, in 2016, Hillary Clinton won by 3 million votes nationally, 3 million votes. Donald Trump won by a total of only 77,000 votes in 3 of those very close states I was talking about. Because if you win the state, you get all the elector votes for that state. And so Hillary Clinton, though, was a very flawed candidate. She was quite unpopular. Joe Biden is popular. He just isn't really inspiring people. And why do you think is the reason why he's not inspiring? Because he's in politics since 1970s, to my understanding. Yeah. And at that point, he was the youngest person ever elected to the United States Senate, and he would be then the oldest person ever elected president. So I think he's not been able to fire people up, as we say in colloquial American English, simply because he seems old. He seems kind of tired. The way he speaks is filled with gaffes and mistakes. He seems to get confused often when he's not reading a speech. And so, he doesn't therefore energize people. Now, President Trump really energizes his supporters because they're people who are already very mad. They're angry about the globalized economy. They think that they've been left behind, and they're sick and tired of people who spend all of their careers in Washington and say all the right political things, but in their mind, never do anything for these 40% of the Americans that support Trump. And by the way, the largest group of those people that support Trump are white, non-college educated men, mostly from rural areas in the United States. Right. So if I ask you, as an observer, because you have worked really close to these administrations, what do you think are 2-3 pluses of Trump, which is differentiating him with the opponents? Yeah, I think number one, he speaks in simple terms. He doesn't sound like he's trying to be cleverer than the voters. Number one. Number two, he rejects political correctness. He speaks his mind, and he does it in ways that echo what a lot of these people I talked about, the largely white, undereducated men in America feel. And number three, for some reason, this is a man of intense privilege. He was, born rich and has always been connected to power circles. He has convinced his support base that he's actually an outsider. He's just like them. He's not from the system. So, and it's amazing. But he's right. So in other words, Mr. Matthew, you're saying that the U.S. election is revolving around the personalities, right? It's personality versus personality, right? Mm-hmm. Oh yeah. This time. So let us talk about the diplomatic front of U.S. Being a Pakistani, covering this since long, let me just ask you this question. Which administration do you think is better for Pakistan? For Pakistan. Well, difficult. I believe that President Trump hasn't really paid much attention at all to Central Asia, if it's okay to call Pakistan part of Central Asia, because I think it is. His main objective has been to bring the U.S. troops home from Afghanistan as quickly as possible. He's doing this without a sort of a strategic vision for the region. And I think Joe Biden is much more of a traditional strategic foreign policy thinker. And he too would like to get U.S. troops back, but I think he also more naturally thinks about all the complicated things that need to be done and all the responsibilities maybe the U.S. still has in Afghanistan and in having a strong relationship with Pakistan. There's been turbulence, obviously, in U.S.-Pakistani relations, but Pakistan is a crucial partner of the United States, which, my president I worked for in the White House for 4 years, George W. Bush, he really understood that. Right. Thank you so much. We had former Ambassador Matthew Bryza, Senior Fellow at Atlanta, Washington, D.C. Thank you so much for your time. प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ चाहता है. हम कोशिश करेंगे अमेरिकी इंतखाबात के हवाले से मज़ीद भी आपको अपडेट दें और कोशिश करेंगे जानें कि पाकिस्तान की हुकूमत के लिए अमेरिका का कौन सा सदर ज़्यादा बेहतर है. आपसे कल मुलाकात होगी. अपना ख्याल रखिएगा. अल्लाह हाफ़िज़.